लाहौर की मशहूर हाउसिंग सोसाइटी के पार्क में खेलता बच्चा 10 करोड़ तावान के लिए अगवा। 13 तारीख को करीब 5:30 के 2 मोटरसाइकिल सवार आते हैं, उसको उठाते हैं, लेके चले जाते हैं। पहली जब आपको कॉल आई तो क्या मुतालबा किया? उन्होंने कहा भी आपका सामान हमारे पास है, तो उन्होंने कहा भी 10 करोड़ रुपए का इंतजाम करो, अपना सामान वापस ले लो। सुतेली नानी निकली मुल्जिमान की सरगना। महविश ने हिंट दिया कि इस घर में ये बच्चा रहता है, अगर वालिद पैसा ना भी दे सका तो मेरा हस्बैंड जो कि बच्चे का नाना है, उसके पास 100-150 एकड़ जगह, वो पैसे दे देगा नवासे के लिए। अगवा कार तो 37 लाख में भी मान गए थे, तो वो ये नहीं मानने दे रही, ये कह रही थी लेना 10 करोड़ ही है। जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा काटने की धमकियाँ। 19 रोज तक किस अजियत से गुजरा मुतासिरा खानदान। उन्होंने जब अगवा किया बच्चे को तो उन्होंने सबसे पहले अपने घर में इधर लाहौर ही रखा है उसको 7-8 दिन। हमारे पास आए हैं तकरीबन 19-20 को। वो पैसों का मुतालबा कर रहे थे, पहले 10 करोड़ की थी, फिर 5 पे आ गए। धमकी क्या देते थे? अगर पैसे ना किए तो क्या करेंगे बच्चे के साथ? यही कहते थे कि हमने आपका बच्चा नहीं छोड़ना जब तक आपने पैसे नहीं देने। हर वो एंगल से मुझे थ्रेट करने की कोशिश करते रहे हैं। पार्सल आएगा, दायां हाथ आएगा, बायां आएगा, आँख आएगी, अब नाक आएगा, अब कान आएगा। ये आपका काम है पैसे कैसे मैनेज करने हैं, बैंक लूटने हैं, बच्चे बेचने हैं, बाकी के घर बेचना है, प्रॉपर्टी बेचनी है, उधार लेने हैं, जो करना है ये आपका अपना आप बेच के पूरा करो, जैसे मर्जी करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। मेरा नाम आमिर डार है। शहर लाहौर से और लाहौर की एक मारूफ हाउसिंग सोसाइटी से एक बच्चे को अगवा कर लिया गया, दिन दिहाड़े अगवा किया गया। 17 रोज़ बाद पुलिस की इंतहाई काविशों की वजह से ये बच्चा वालिदैन तक वापस पहुंचा। ये कहां से अगवा किया गया, कहां पे रखा गया, ये 17 दिन वालिदैन पर किस तरह बीते, पुलिस ने किस तरह से दिन रात काम किया, आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। लाहौर में अगवाकार गैंग एक बार फिर से सर उठाने लगे। 5 साला अरीज के अगवा ने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में वालिदैन को खौफ और तशवीश में मुब्तला कर दिया। कैसे दिन दिहाड़े 2 मोटरसाइकिल सवार अफराद ने बच्चे को पार्क से अगवा किया। क्या मुल्जिमान में पुलिस का खौफ बिल्कुल खत्म हो चुका है? मुआशरे का सुकून बर्बाद करने वाले ऐसे जराइम पेशा अनासर कब अपने अंजाम को पहुँचेंगे? अगवाकारों ने बच्चे के वालिद से किया 10 करोड़ तावान का मुतालबा। सफ़ाक मुल्जिमान ने तावान की रकम अदा न करने पर वालिदैन को क्या संगीन धमकियां दी। मुद्दई के हर कदम पर किसने रखी थी नजर? खानदान ही में कौन निकला मुल्जिमान का साथी? लालच और जाती दुश्मनी ने कैसे सगे रिश्तों का खून सफेद कर दिया? 17 रोज तक मुतासरा खानदान किस अजियत से दोचार रहा? पुलिस ने कैसे मुल्जिमान का सुराग लगाया? केस से जुड़े 2 मरकजी किरदार कहां और कैसे हुए फरार? आज के प्रोग्राम में ये सब होगा बेनकाब मुजरिम कौन। ये एक ऐसा वाक़या जिसमें लाहौर पुलिस की और ख़ास तौर पर CIA पुलिस की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। एक बच्चा जो अपने घर के सामने खेलता हुआ एक पार्क से अगवा होता है और 17 दिन तक वो मगवी रहता है, वो इन मुल्जिमान के अगवाकारों के चुंगल में रहता है। अब ये लाहौर पुलिस के लिए और स्पेशली CIA इचरा के लिए एक बहुत बड़ा टास्क था। SP CIA इन्होंने ये टास्क दिया, इसकी बाकायदा पूरी मनसूबाबंदी की गई। बल्कि हम ये कह सकते हैं जिस तरह फ़िल्मी अंदाज में, फ़िल्मों में हम देखते हैं कि जब किसी को अगवा कर लिया जाए उसकी मनसूबाबंदी की जाती है। एक तरफ से जो अगवाकार हैं वो इसी तरह फैमिली के साथ राब्ते में होती हैं, पैसों का तकाजा किया जा रहा होता है, एक तरफ पुलिस अपनी सारी वर्किंग कर रही होती है। तो बिल्कुल इसी तरह का ये सीन हुआ है। लेकिन सबसे अच्छी खबर ये है कि ये बच्चा बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया और अब ये वालिदैन के पास है। 10 करोड़ रुपये तावान का ये दावा किया गया था और ये 10 करोड़ रुपये मांगे गए थे। लेकिन ये पैसों की अहमियत नहीं है, असल बात है वो ये है कि बच्चा ज़िंदा है और खैर वफ़ियत से अपने वालिदैन के साथ है। ये किस तरह से मामला हुआ, अगवा किस तरह हुआ, किस तरह से पुलिस को इस केस का पता चला, ये वर्किंग किस तरह से शुरू हुई, किस अंदाज़ में तफ्तीश की गई, ये सारी चीज़ें पूछेंगे। मोहम्मद अली भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं, DSP हैं CIA इचरा के। इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, इनके साथ इनकी पूरी टीम थी। भेस भी बदलने पड़े, फलों की रेडी भी लगानी पड़ी, कई दिन तक जागना पड़ा, घर से बाहर रहना पड़ा, शहर से बाहर रहना पड़ा। ये वर्किंग क्या थी, किस तरह हुई, ये भट्ट साहब से पूछते हैं। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपका।
یہ غالباً 13 تاریخ کا وقوع ہے جب یہ بچہ اغوا ہوتا ہے. وقوع کیا ہے سب سے پہلے تو ناظرین کو یہ بتائیں, کہاں سے اغوا کیا گیا, کتنے سر یہ وقوع ہے کہ اپنا ایک چونک کے قریب سوسائٹی ہے, وہاں 5 محلے کے گھر ہیں. ٹھیک ہے. اس لین میں 5 محلے کے گھر ہیں, درمیان میں پارک ہے بہت بڑا, اور اس کے اپوزٹ سائڈ پہ 5 محلے کے گھر. درمیان میں فیملیز کے لیے پارک بنا ہوا ہے, اور گھر کے بالکل سامنے یعنی کہ 40-50-30 فیٹ کی سڑک ہے, اور اس کے آگے گراؤنڈ میں جھولے لگے ہیں. بچہ وہاں جھولے لے رہا تھا, 2 لڑکے آئے ہیں اٹھا کے لے گئے بچے. ٹھیک ہے. یہ بائک پہ تھے؟ بائک پہ تھے. یہ ہے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج جس میں 2 افراد بچے کو اغوا کرنے کے بعد بائک پر لے جاتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں. عریض کے گھر والوں کو کیسے معلوم ہوا کہ ان کا بچہ اغوا ہو چکا ہے؟ اغوا کاروں نے اغوا کے کتنی دیر بعد متاثرہ خاندان سے تاوان کا مطالبہ کیا؟ مبینہ واردات پر پولیس کی ابتدائی انویسٹیگیشن کیا تھی؟ اغوا کاروں نے والدین سے پہلی بار رابطہ کب کیا بچے کو اغوا کرنے کے بعد؟ میں اگلے 24 گھنٹے میں رابطہ کر لیا. 18 گھنٹے بعد ان کی کال آ گئی تھی. پہلی کیا کہا انہوں نے, کیا تقاضا کیا؟ انہوں نے پہلی کال پہ انہوں نے یہی کہا کہ تمہارا بچہ ہمارے پاس ہے, ہمیں اس سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, ہمیں 10 کروڑ روپے چاہیے, اور اس کا ارینج کرو, ہم تمہیں دوبارہ کال کرو. بس یہ کہہ کے فون بند کر دیا. جس کے والد ہیں, کیا ریئیکشن تھا اس کا فوری؟ کچھ لوگ تو ظاہر ہے کہ اتنا کریٹیکل یہ معاملہ ہوتا ہے پولیس کو بتاتے ہی نہیں ہیں, تو والدین نے فوری پولیس سے رابطہ کر لیا؟ ہاں جی, اس کے والد نے متعلقہ تھانے پرچہ کروایا تھا, مقامی پولیس کو بھی بتایا تھا, لیکن ان کو ڈیٹیلز اس نے نہیں بتائی تھی. پھر سی سی پی او صاحب, ڈی اے صاحب نے ایس پی صاحب سی اے کو کہا تھا آپ خود مانیٹر کریں, اور پھر مدعی ایس پی صاحب سی اے کے ساتھ تھرو ہو گئے تھے. تو بس جتنے بھی معلومات تھیں وہ ایس پی صاحب عاصم صاحب کو کے ساتھ شیئر کرنے لگ گیا تھا. لیکن وہ کیونکہ ہم ڈائریکٹ انوالو نہیں تھے, ہم کام ضرور کر رہے تھے ان کے ساتھ. پھر 3 سے 4 دن بعد تفتیش چینج ہو کے ادھر سی اے بالٹون آ گئی. پھر ایس پی صاحب عاصم صاحب نے اسی کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا, ہم نے ایک ٹیم بنا لی. نبی بک صاحب ہمارے ڈی ایس پی سول لائن ہیں, زیرین بابر صاحب ہیں, انسپیکٹر مالٹون میں ادھر وکاس بخاری صاحب جس کا میں نے سرائے عالمگیر میں ریڈی وغیرہ لگائی تھی جنہوں نے, وہ ہیں آئی ٹی کی ہماری ٹیم ہے, خرم قاسم عامر وغیرہ. وہ پھر ادھر ہی میرے آفس کو انہوں نے مین آپریشن روم کہہ رہے ہیں اس کو بنا دیا تھا. پھر یہاں سے ہم نے بیٹھ کے ورکنگ 8-10 دن کی ورکنگ میں اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ہمارے. اغوا ہونے والے بچے کے گھر والوں کو کیسے معلوم ہوا کہ عریض کو اغوا کیا جا چکا ہے؟ عریض کو اغوا ہوتے ہوئے کس نے دیکھا؟ 10 کروڑ تاوان کے مطالبے پر والد نے ملزمان کو کیا جواب دیا؟ اغوا کاروں نے عریض کے والد کو کون سی دھمکیاں دیں؟ تمام تر دھمکیوں کے باوجود احمد یار نے کیسے پولیس کے پاس جانے کا فیصلہ کیا؟ ملزمان کے سفاکانہ رویے کے باوجود متاثرہ باپ نے کس بہادری کا ثبوت دیا؟ آئیے جانتے ہیں. احمد یار نام ہے عریض کے والد کا, اور ہم اسی گراؤنڈ میں موجود ہے جہاں سے عریض کو اغوا کیا گیا تھا, اور بالکل یہی وقت تھا, تقریباً شام 5:30 سے 6 بجے کے قریب اسے اغوا کیا گیا تھا. احمد صاحب مبارک ہو آپ کو, اللہ کا شکر ہے. آپ کے چہرے پہ جو پریشانی تھی آج سے کچھ دن پہلے, اب وہ قدرے کم ہو گئی ہے. کیا معاملہ تھا؟ بچہ معمول کے مطابق ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی گراؤنڈ میں بچے کھیل بھی رہے ہیں, تو اسی طرح کھیلتا تھا, اس کی روٹین تھی. آپ کو کب پتہ چلا کہ احمد اس علاقے میں نہیں ہے, یہ احمد کو اغوا کر لیا گیا, سوری عریض کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اس رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہم سب کے لیے یہ آسانیاں پیدا فرمائیں. یہ میرا گھر جس میں ہم بیٹھے ہیں یہ ہمارا فیسنگ پارک ہے. 13 تاریخ کو قریب 5:30 کے بچے, چونکہ روٹین میں ساری فیملیز کے ادھر ہوتے ہیں, ہمارے بھی ہوتے ہیں, تو 2 موٹر سائیکل سوار جن کے پیچھے کچھ اور لوگ بھی تھے وہ آتے ہیں. بچے چونکہ روٹین میں جھولے پہ بیٹھے ہیں اس کو اٹھاتے ہیں اور لے کے چلے جاتے ہیں. وہ اس کے علاوہ پھر چونکہ میں اس وقت گجرانوالہ سائیڈ پہ تھا, گھر پہ موجود نہیں تھا, مجھے گھر سے کال جاتی ہے بچے کے حوالے سے کہ عریض کڈنیپ ہو گیا ہے. نہیں, انہیں پتہ کیسے چلا؟ گھر والوں کو کیسے پتہ چل گیا فوری؟ چونکہ میری فیملی کے 4 بچے اور بھی کھیل رہے تھے,
हमसायों के बच्चे भी खेल रहे हैं। ठीक है। मेरा बड़ा बेटा अब्दुल्ला भी साथ था और करीब उसकी उम्र 8 साल किसी है। ने देखा था उसे? हाँ, वो बच्चे बाकी देख रहे थे ना उसको देख रहे उठाते, थे, अच्छा। देख रहे थे उठाते ठीक हुए। है। और चूंकि जब ये लोग उनकी तरफ बढ़े हैं तो मेरे बच्चे बड़े ने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, वो घर की तरफ भाग गए, उसने घर पे जा कन्वे। ठीक है। जब घर से बच्चे बाहर आए हैं, फैमिलीज बाहर आई हैं, तो फिर उस वक्त तक वो जा चुके थे। ठीक है, पता चल चुका था ये तो बहुत ही ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक मामला था कि लोगों ने देखा था, बच्चों ने देखा था, जी, तो देखा ये था। ज़्यादा पैनिक था घर जी, वालों के लिए। जी सर, बिल्कुल। ठीक है, तो आपने पहला एक्शन क्या लिया? फिर उसमें यकीनन सबसे पहले सिक्योरिटी सोसाइटी की जो सोसाइटी है इसमें हम रहते हैं, सोसाइटी को कॉल की, पहली कॉल। फिर उसके बाद 15 को जो सो मतलब स्टेट को आगाह किया, तो फिल फॉर SHO ने रिस्पॉन्ड किया, पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, तमाम जो इदारे हैं वो हरकत में आए और उन्होंने मौका विज़िट किया। विद नो टाइम उन्होंने मेरी FIR भी ली और मुझे एक लम्हे के लिए भी ये एहसास नहीं हुआ कि खुदा न खास्ता मुझे कोई कोऑपरेशन में, मेरी मदद में कोई कमी है। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। ये मामला फिर ये थाना सुंदर, वहाँ की पुलिस कोशिश करती रही। आपको पहली कॉल अगवाकारों की तरफ से कब आती है? मुझे जो पहली कॉल है 5 बजकर करीब 5:30 असर के 13 तारीख को ये इंसिडेंट होता है और सुबह तकरीबन 12:45 के करीब दोपहर में मुझे अगले दिन आपको कॉल आई? अगले दिन मुझे कॉल आ गई। किस नंबर से कॉल आई? लोकल नंबर था, बाहर का नंबर था? नहीं, वो नंबर जो था वो उस पर मैं अपनी राय कायम नहीं कर सकता क्योंकि मैं इतना ना IT को समझता हूँ, लेकिन वो जो पहली कॉल थी वो बज़ाहिर तो एक नंबर U का था, उस नंबर से मुझे कॉल आई है। फिर मुख्तलिफ़ कॉल्स आती रहीं, कभी जोंग से भी आती थी। ठीक है, पहली जब आपको कॉल आई तो क्या मुतालबा किया, क्या तकाजा किया? तो उन्होंने मुझे ये कहा है कि आप फ़लाँ बोल रहे हैं। मैंने कहा जी ठीक, मैं फ़लाँ ही बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा भी आपका सामान हमारे पास है, 10 खोखों का बंदोबस्त करो, अपना सामान वापस ले लो। मैंने उनसे कहा कि यार वो सामान की तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि सामान ये क्या है, तो मैंने कहा ये अगवाकारों ने खोखे, अपनी ज़बान में हाँ बताया जी, तो मैंने पूछा कि ये खोखे क्या होते हैं। उन्होंने कहा भी खोखों को नहीं समझते। मैंने कहा जी नहीं समझता। उन्होंने कहा भी 10 करोड़ रुपए का इंतज़ाम करो। अच्छा। तो मैंने कहा कि ये फिर मेरी ये कैपेसिटी नहीं है, आपको ये फेक मेरी फिर जो आपको मेरी प्रोफाइल है वो आपके पास गलत है। तो उन्होंने बताया कुछ कि हम नहीं, उन्होंने फिर मुझे बताया कि हम आपको अच्छा से जानते हैं, कोई बात भी आपको छुपाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको पूरी तरह से जानते हैं, ये आपका काम है पैसे कैसे मैनेज करने हैं, बैंक लूटने हैं, बच्चे बेचने हैं, बाकी के घर बेचना है, प्रॉपर्टी बेचनी है, उधार लेने हैं, जो करना है ये आप अपना आप बेच के पूरा करो, जैसे मर्जी करो, जैसा मर्जी। इसके अलावा कोई बात नहीं की होगी? और हम उन्होंने- कौन है, कहाँ से बात करें, नहीं, बच्चा कहाँ पे है, कुछ भी बताया? नहीं। उन्होंने कहा भी अभी मैं आपसे कितना वक्त मांगा उन्होंने? 24 घंटे के करीब उन्होंने कहा हम आपको। इस दौरान दोबारा कॉल आई? हाँ, फिर अगले दिन फिर आई। 24 घंटे का अल्टीमेटम खत्म हुआ तो दोबारा लेकिन वो कॉल आई? जो कहते थे ना 24 घंटे, तो 24 घंटे नहीं होता था, या पहले 12 घंटे पहले आ आ जाती जाती या 24 घंटे लेट में आती। लेट आती। दोबारा जब कॉल आई तो क्या बात हुई? क्या किया मेरे काम का? तो फिर चूँकि उस वक्त मैं जो मैं कर सकता था, जो मैं कोशिश कर रहा था, मैंने उनको कन्वे की यार कि मैं इस कुछ स्टेज पैसों पे का पहुंच बंदोबस्त हुआ, आपने वो गया। हाँ, बताया? वो बता दिया। ठीक उन्होंने है। कहा कि नहीं, इस पे बात नहीं बनेगी, आपको ज़्यादा बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगवाकार मुतासरा खानदान की हर हरकत पर गहरी नजर रखे हुए थे। पुलिस से राब्ते की सूरत में मुल्जिमान अरीज को संगीन नुकसान भी पहुंचा सकते थे। इस सूरत हाल से निपटना पुलिस के लिए किस कदर मुश्किल था, कैसे पुलिस अगवाकारों को चकमा देने में कामयाब हुई, बच्चे की हिफाजत की खातिर पुलिस ने कैसे खामोशी और हाजिर दिमागी के साथ अपना ऑपरेशन सरंजाम दिया। एक तरफ अगवाकार राब्ते में थे, ये मुसलसल राब्ता कर रहे थे, कोई एक दिन छोड़ के राब्ता करते थे, वालिद कहाँ पे था? घर पे ही था, ज़ाहिर है। वो किस तरह आप टैकल कर रहे थे, क्योंकि उनकी नज़र भी तो वालिद पे होगी ना, तो वालिद घर पे होगा, अगर वो अपनी जगह चेंज करता, लोकेशन चेंज करता, आप लोगों के पास आता या उन्हें पता चल जाता कि राब्ते में है, तो किस तरह से ये सारा मामला हाँ, चलता? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, ये पहले किसी ने नहीं पूछा। वालिद साहब को हमने उसके घर में रहे, हमने मूव नहीं करने दिया।
جو ہمیں ابھی بات چیت ہوتی فون پہ ہوتی تھی. ہم نے پولیس کو بھی جانا بند کر دیا تھا, مقامی پولیس کو بھی منع کر دیا تھا کوئی نہ جائے. نہ کبھی ہم ادھر یونیفارم میں گئے ہیں, نہ ایون سول کپڑے میں بھی ہم ان کے گھر گئے ہی نہیں. جو بات چیت ہو رہی تھی ہماری فون پہ ہو رہی تھی. تو والد کیا بتاتے ہیں کہ کو ویڈیو کال پہ نارملی اسی طرح یہ اغوا کار کرتے ہیں کہ ویڈیو پہ دکھا دیتے ہیں بچے کو, یا بچے کو مارتے ہوئے, تشدد کرتے ہوئے تاکہ ایموشنلی بلیک میل کیا جائے؟ تشدد نہیں انہوں نے کیا, تشدد نہیں کیا. وہ اس لیے نہیں کیا ہوگا کہ جہاں بھی انہوں نے رکھا تھا وہ وہاں پہ بچہ پھر پینک ہو جاتا ہے نا, بار بار پھر رونا شروع کر دیتا ہے. انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہوگی کہ بچے کو بلائیں پھسلائیں, کوئی ٹافیاں ٹوفیاں کوئی چاکلیٹس وغیرہ کے ساتھ اپنی طرف سے انہوں نے کوشش کی بچے کو پیار سے رکھیں. اس کیس میں سب سے چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ بچے کی سوتیلی نانی نے ملزمان کا ساتھ دیا اور وہ کیس سے جڑی ہر خبر ملزمان تک پہنچاتی رہی. لالچ نے خاندانی رشتوں کے تقدس کو کیسے پامال کر دیا, کیوں عریض کی سوتیلی نانی نے گھناؤنی واردات سر انجام دی. اس وقت ملزمہ خاتون کہاں فرار ہے, سب رازوں سے ہوا پردہ فاش. اس اغوا میں بچے کی نانی ہے جو سوتیلی نانی ہے, وہ بھی ملوث ہے. وہ کہاں پہ تھی؟ آپ کو, آپ کی ٹیم کو کب پتہ چل گیا تھا کہ اس میں یہ بھی ملوث ہے, یا اسی نے یہ سارا کروایا؟ دیکھیں جس دن تفتیش چینج ہو کے ادھر آئی ہے نا, ایس پی صاحب نے ادھر آپریشن روم بنا دیا. ٹھیک ہے. تو کام تو 24 گھنٹے چل رہا تھا. کوئی یہ نہیں تھا کہ رات 12 بجے کام بند کر کے فائلیں لے کے گھر چلے گئے. مسلسل ڈے اینڈ نائٹ کام چل رہا تھا. اگر صبح کے 5 بج گئے ہیں تو دوسری شفٹ آ گئی ہے. وہ پہلی شفٹ کو بتا کے گیا کہ یہ ہوا ہے, اب آپ نے کرنا ہے تو میں آپ سے پھر پوچھ لوں گا. یعنی کہ ایک آدھے گھنٹے کے لیے بریک کوئی نہیں آیا. تو وہ مسلسل کام چل رہا تھا ہمارا, تو اس لیے 2 سے 3 دن میں ہمیں پتہ چل گیا تھا. اچھا, پتہ چل گیا تھا 2 سے 3 دن, کیوں میں آپ بتا رہا ہوں نا, کام رکا نہیں نا. اگر کام رک گیا تھا 2 گھنٹے کرتے, اگلے دن پھر آتے, وہ آپریشن روم بن گیا تھا, مسلسل کام چل رہا تھا. تو اس لیے اللہ نے یہ اس میں جس کا مرکزی کردار ہے وہ نانی ہے, یہ کہاں پہ رہی؟ یہ انہی کے پاس تھی؟ یہ حویلی لکھا میں. حویلی لکھا میں تھی. ہاں جی, لیکن بیچ میں 1-2 دفعہ آئی ہے. آئی ہے 1-2 دفعہ آئی ہے, ان سے افسوس کرنے, صورتحال پوچھنے. ٹھیک ہے, جائزہ لینے کے لیے. جائزہ لینے. ٹھیک ہے. بلکہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں, وہ تو اغوا کار تو 37 لاکھ میں بھی مان گئے تھے سٹارٹ میں نا. 10 کروڑ روپے کا مطالبہ کیا, پھر 37 لاکھ میں ڈیل ہو رہی. مان گئے تھے. اب جو باتیں ہمارے سامنے اب آئی ہیں تفتیش میں, وہ یہ نہیں ماننے دے رہی تھی. یہ کہہ رہی تھی لینا 10 کروڑ ہی ہے. 1 کروڑ 51 لاکھ پہ آ کے ان کی ڈیل ڈن ہو گئی تھی. لیکن وہ جو آپ کو میں نے بات بتائی ہے انٹرسیپشن والی, کہ انہوں نے آگے بھیج دینا تھا, تو یعنی کہ نیت پھر بھی خراب تھی نا, کہ 1.5 کروڑ لے کے بھی بچہ نہیں دینا تھا. یہ نانی کا اس گینگ سے, کیونکہ یہ جو گینگ ہے یہ پہلے بھی وارداتیں کر چکا ہے, ان کا ریکارڈ ہے, تو نانی کا ان سے تعلق کیسے بنا؟ اب نانی 420 ہی کہہ لیں اب. یہ اپنا 420 سے بھی آگے. ہاں, اب وہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں وہ یہ کیا کہتے ہیں, اس کے ساتھ دوستی تھی اس کی شہباز کے ساتھ. شہباز کا؟ ہاں جی, ناجائز تعلق آپ کہہ لیں یا جو بھی. اچھا, اور شہباز اس گینگ کا حصہ ہے, ممبر ہے؟ شہباز تو مین اکیوز ہے نا, سارا پلانر ایکچولی سارا سرگنا ہے, وہ چلا رہا ہے. میں بھی شیور ہوں یہ ہے نا سارے پلانر. ٹھیک ہے. شہباز, ٹھیک ہے. ان دونوں نے پلان کیا نا. میوش نے ہنٹ دیا کہ اس گھر میں یہ بچہ رہتا ہے, تو اس کے والد کے پاس نیا پیسہ آیا, اگر والد پیسہ نہ بھی دے سکا تو میرا ہسبینڈ جو کہ بچے کا نانا ہے, ٹھیک ہے, وہ امیر آدمی ہے, اس کے پاس 100-150 ایکڑ جگہ, وہ پیسے دے دے گا نواسے کے لیے. یہ ساری انفارمیشن اس نے میوش نے دی تھی اس کو شہباز کو. شہباز نے پھر آگے اپنے سارے ساتھی ارینج کیے. پولیس کی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی کہ بچے کی سوتیلی نانی نے آشنا کی محبت میں اس سنگین واردات کی منصوبہ بندی کی. مہوش کی مدد سے ملزمان بچے کو لے کر کہاں فرار ہو گئے؟ تاوان کی رقم ملنے کے بعد سفاک ملزمان کا دوسرا منصوبہ کیا تھا؟ کیس سے جڑے 2 مرکزی کردار کیوں پولیس کی گرفت میں نہ آ سکے؟ لاہور سے جب یہ یہاں سے ایک سوسائٹی سے بچے کو اغوا کیا, بائک پہ ہم نظر آئی, اس کی ویڈیو بھی ہے, CCTV فوٹیج بھی ہے. یہاں سے اٹھا کے بچے کو کہاں پہ لے کر گئے تھے؟ کیونکہ 17 دن یہ بچہ گھر سے باہر ہے, کہاں پہ 8 دن سرائے عالمگیر رہا. یہاں سے لاہور سے سیدھا سرائے عالمگیر گاڑی پہ لے کر کے, اپنی گاڑی پہ رینٹ پہ گاڑی لی تھی, وہاں پہ رہا. اور وہاں اسی کا گھر ہے؟ نہیں, یہ جو کوک یوزڈ ہیں ان کا ڈیرا ہے. اچھا, ان کا ڈیرا ہے, وہاں پر رکھا 7-8. وہ بھی کرمنل ہیں, وہ بھی اشتہاری ہیں. وہ بھی اشتہاری ہیں. پھر کیا وجہ بنی کہ وہاں سے دوبارہ دوسرے شہر میں آنا پڑا؟ وہ جو اس کی ڈیل قریب آ رہی تھی, وہ بچے کو نزدیک لے آیا نا. سرائے عالمگیر سے پھر کہاں, لاہور واپس لے کر آئے؟ جی, لاہور میں. پھر اس کے بعد بچہ لاہور میں رہا؟ ہاں, لاہور میں رہا.
آخر تک جب ہم نے ریڈ کر کے لاہور میں کس جگہ پہ اور کہاں سے ریکور کیا؟ یہ راوی روڈ پہ جو مہوش کی والدہ ہے، ٹھیک ہے، جس کو آپ میکا کہہ سکتے ہیں، وہاں پہ. اچھا انہی کے گھر پہ تھا؟ ہاں جی. اگلے 10 دن وہیں پہ رہا؟ ادھر شہباز نے ایک کمرہ لیا ہوا تھا، یعنی کہ ان کی فیملی کے اندر یہ کمرہ اس کا علیحدہ تھا. ٹھیک ہے، جہاں سے ویپن وغیرہ بھی ریکور ہوئے، یہ وہ سارا. تو مہوش بھی اس گھر میں تھی جو بچے کی نانی ہے نہیں، جب آپ نے ریکور کیا؟ نہیں، وہ اس وقت نہیں تھی، لیکن آنا جانا اس کا تھا ان ہاں دنوں جی، میں؟ وہ ادھر تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تھی. اپنے ہسبینڈ فون پہ رابطہ. اچھا، فون پہ رابطے میں تھی. اور کون کون تھا اس گھر میں جب آپ نے بچے کو ریکور کیا؟ اس کی والدہ تھی، ایک چھوٹی بہن تھی، چھوٹا بھائی تھا. اور یہ ملزمان وہاں سے نہیں؟ آپ نے ملزمان سے تو ہمارا کہہ لینا، ہم نے آپ کو بتایا کہ ہماری ایک سٹیج یہ آئی تھی جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ ملزم بچے کو لے کے سندھ جا رہے ہیں. سندھ کس مقصد کے لیے؟ سندھ آگے انہوں نے جو کال انٹرسپٹ ہوئی، انہوں نے بچہ بھیج دینا تھا پیسے لے کے. اچھا، بچے کی ڈیل ہو رہی تھی آگے؟ کتنے پیسوں میں بچے کو بیچ رہے تھے؟ وہ ہمیں اس ڈیل کا نہیں پتا کسی ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، لیکن اس نے جو مہوش کو کہا کہ میں نے 1,51,00,000 میں فائنل کر لیا، ٹھیک ہے، ادھر سے پیسے لیں گے، بچہ میں نے ان کو نہیں دینا، بچہ میں نے آگے دے. پیسے بھی لے لینے تھے 1.5 کروڑ پہ اور بچہ بھی نہیں دینا تھا، اور پھر بچے کو آگے بیچ دینا تھا. ہم نے ان کو ریٹ کرنا نہیں تھا، ہمارا تو یہ تھا کہ بچہ واپس آ جائے. اس کے بعد ہم نے سب کو ٹریس کیا ہوا تو انشاءاللہ پکڑ لیں گے. ظاہر ہے مختلف سٹیپس پہ والد سے اغوا کروں کی بات ہو رہی ہوگی. جو سچویشن چینج ہو رہی تھی، ہم بھی اپنا پلان چینج کر رہے تھے. تو یہ بتائیے گا کہ اب 2 ملزمان گرفتار ہیں اور ان میں سے 2 رہتے ہیں. یہ جو 2 گرفتار ہیں ان پہ کس طرح کے مقدمات ہیں؟ اس سے پہلے 302 کا، 324 کا، کار چوری کے بھی ہیں. یعنی کہ جو کرائم کر سکتے ہیں نا، سارا CR ریکارڈ ان کا آ گیا ہمارے پاس. یہ ہیں وہ سفاک ملزمان جنہوں نے اس پوری واردات میں بچے کی نانی مہوش اور اس کے آشنا شہباز کا ساتھ دیا. ان لوگوں نے بچے کو اپنے ٹھکانے پر رکھا. مبینہ اغوا کار شہباز نے انہیں کتنے پیسوں کا لالچ دیا تھا؟ بچے کے والد کو کس نے عریض کے جسمانی اعضاء کاٹنے کی دھمکیاں دیں؟ یہ 2 ملزمان جنہیں پولیس نے گرفتار کیا ہے، یہ اغوا کار ہیں. سرائے عالمگیر سے ان کا تعلق ہے. ان کے گھر پہ بچے کو لے کے جب لاہور سے اغوا کیا، اس کے بعد ان کے پاس شہباز اور دیگر جو ملزمان ہیں لے کر گئے، اور بچہ تقریباً 6-7 دن ان کے پاس رہا اور وہیں سے پھر رابطہ ہوتا رہا ہے. یہ جب پولیس نے انہیں گرفتار کیا تو پتہ چلا کہ یہ پہلے سے ریکارڈ یافتہ ہیں، پہلے بھی ان پر اقدام قتل کے مقدمات ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ منصوبہ بنانے والا کون تھا، انہیں کب اس کا پتہ چلتا ہے، اور ان کے سامنے جب والد کو کال کی جاتی تھی تو کیا ڈیل ہو رہی تھی. کیا نام ہے تمہارا؟ جی سجاد. سجاد، سرائے عالمگیر رہتے ہو؟ جی. بچے کو عریض کو جب اغوا کیا گیا تو تمہارے گھر پہ تمہارے پاس لے کر آئے تھے، تمہارے ڈیرے پہ؟ جی انہوں نے جب اغوا کیا بچے کو تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے گھر میں ادھر لاہور ہی رکھا ہے اس کو 7-8 دن. 7-8 دن وہاں پہ رکھا ہے. تمہارے پاس کس تاریخ کو لے کر ادھر آئے؟ لاہور میں ہی رکھا ہے انہوں نے. تمہارے پاس کب لے کر آئے؟ ہمارے پاس آئے ہیں تقریباً 19-20 کو، 19-20 تاریخ کو. 19-20 کو. لیکن تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ بچے کو اغوا کر لیا گیا؟ وہ کہتا ہے جی ہمارا بھتیجا ہے، بچہ بھی اسے پاپا پاپا کہتا تھا. پیچھے سے اس کی وائف کا بھی فون آتا تھا تو وہ یہ کہتا تھا جی ہمارا پیسوں کا لین دین ہے، حصے کا لین دین. تم یہ کہنا چاہ رہے ہو تمہیں پتہ نہیں تھا کہ اغوا کیا ہوگا؟ جی بعد میں بالکل جب کالیں ہوئی ہیں تو بعد میں پتہ چلا. جی کیا تمہارے سامنے کیا کال ہوئی، کیا بات ہوئی؟ وہ پیسوں کا مطالبہ کر رہے تو تھے. تمہیں اس وقت پتہ چل گیا تھا نا کہ اغوا کا معاملہ ہے؟ جی بالکل چل گیا تھا. اچھا، کیا بات ہوتی تھی؟ والد کو کیا کال کر کے کیا کہتا تھا وہ؟ ان سے پیسے مانگتا تھا، ڈیمانڈ کرتا تھا. پہلے 10 کروڑ کی تھی، پھر 5 پہ آ گئے تو وہ 1.5 دینے کے لیے تیار تھے. تو 10 کروڑ روپے میں تمہارا حصہ کتنا تھا؟ نہیں ہمارے ساتھ حصہ انہوں نے طے نہیں کیا تھا. وہ کہہ رہے تھے ہمارا جائیداد کا رول ہے، ہم تمہیں بھی پیسے دیں گے. تمہیں ظاہر معقول پیسے ملنے تھے نا، تم نے اتنا بڑا رسک لیا، اپنے پاس بچے کو رکھا، اغوا کا معاملہ تھا، اغوا برائے توان کا معاملہ تھا، تو تمہیں کچھ تو ملنا تھا نا. کچھ تو اس نے کمٹمنٹ کی ہوگی یا تم نے تقاضا کیا ہوگا کہ مجھے اتنے پیسے دو. جی پیسوں کی کوئی ڈیل نہیں ہوئی تھی. اس نے کہا تھا جب ملیں گے تو پھر آپ کو بھی ملیں گے. ٹھیک ہے. پھر کتنے دن؟ 6-7 دن تمہارے پاس رہا بچہ؟ جی 6-7 دن ادھر رہا. اس دوران بچے کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ جی نہیں، وہ بچہ اسے شہباز کو پاپا پاپا کہتا تھا. وہ جو دوسرا ویس لڑکا تھا اسے انکل کہتا تھا. نہ وہ بچے کا خیال رکھا جاتا تھا وہاں؟ جی بہت اچھا خیال رکھا. جب وہ یہ کال کر رہا تھا والدین کو، یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کے جسم کے حصے کاٹ کے بھیجوں گا، وہ بھی تمہارے سامنے ہی کال ہوتی تھی؟ وہ ویس لڑکا جو تھا اس نے 1-2 بار ایسا بولا ہے. کیا کہا تھا؟ وہ میرے ہوتے ہوئے اس نے نہیں بولا کہ میں ایسے کروں گا ایسے کروں گا. جب یہ کال کرتے تھے یہ ہوتے تھے. اس وقت میں ان کے ساتھ کال میں موجود نہیں تھا. اس سے پہلے کتنے مقدمات ہیں تم جی 324 کا مقدمات ہیں. اقدام قتل زمینوں کے کسے رول مارنے ہے. کی کوشش کی تھی؟ وہ ہمارا زمینوں کا رول ہے جی. اس میں ہمارے اوپر بھی پرچے ہوئے ہیں. ڈیرا بنایا ہوا ہماری اسی مقصد کے لیے؟ جی ڈیرا نہیں ادھر. اغوا کاروں کو، جرائم پیشہ افراد کو وہاں پہ بنا دیتے ہو؟ جی نہیں.
ٹھیک ہے. تمہارا کیا نام ہے؟ اکرم. اکرم, کیا کام کرتے ہو؟ میں میٹرو سٹی آگے جو ہے نا میں ادھر ملازم ہوں. سرائے عالمگیر میں ہی؟ ہاں جی, سرائے عالمگیر. کتنے مقدمات ہیں تم پہ اس سے پہلے, اس کیس سے پہلے؟ کوئی بھی نہیں. کوئی پرچہ نہیں ہے. یہ جو ڈیرا ہے یہ کس کا ہے, تمہارا ہے یا اس کا ہے؟ یہ ڈیرا جو ہے نا سوسائٹی کے آگے جو ہے نا ڈیرا, وہ تھا راجش کیل کا. ٹھیک ہے. وہ خالی تھا تو ہم نے ادھر بچے کو وہاں پہ رکھا. بچے کو ادھر. تو جب یہ لاہور سے نکلے ہیں تو تمہیں پتا تھا کہ یہ بچے کو اغوا کر کے لے کر آ رہے ہیں؟ نہیں, یہ نہیں پتا تھا. کیا بتایا گیا تھا جب وہ ادھر پہنچ کے ادھر ہمارے پاس آ گیا تھا؟ پھر اس نے کہا یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے, ہمارا کوئی جائیداد کا معاملہ, یہ مجھے حصہ نہیں دیتے. اس کی یہ دو لڑکے تھے, شہباز اور چلیں اویس. اس نے کہانی تبدیل کی, لیکن یہ تو تمہیں پتہ چل گیا نا کہ جائیداد کا معاملہ ہے, حصہ نہیں دیتے, یہ بچے کو اغوا کر کے لے کر آئے. یہ تو تمہیں پتہ چل گیا تھا. یہ کہانی اس نے مختلف بتائی. ہاں مختلف بتائی. جب لیکن یہ پتہ تھا اغوا کیا ہوا ہے. جب یہ کالیں کروائی نا اس نے, پھر پتہ چلا کہ اس نے یہ پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے. کون کال کرتا تھا؟ میں کرتا تھا کال شہباز کے کہنے پہ. شہباز کے کہنے پہ 4-5 دفعہ میں نے کہا. اس کے والد کو, عریض کے بچے کے والد کو کال کرتے تھے؟ اس کو کال کر کے یہی کہتے تھے کہ یہ اپنے نمبر سے کال کرتے تھے؟ نہیں, یہ دبئی سے کانفرنس کال تمہارے نمبر پہ, اور پھر آگے بات ہوتی تھی. آگے ہوتی. کیا بات کرتے تھے تم بچے کے والد سے؟ یہی بات کرتے تھے کہ آپ نا ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ ہمیں پیسے دیں اور اپنے بچے کو لے. کیا جواب ملتا تھا؟ وہ کہتے تھے, پہلے انہوں نے کہا کہ 17 لاکھ ہے, پھر انہوں نے کہا 35 لاکھ ہے, پھر 50 لاکھ, لاسٹ انہوں نے کہا کہ 1.5 کروڑ ہے. پھر ہم نے ان کو کہا یہ تمہارا جائیداد کا معاملہ, جو بھی یہ دیتے ہیں لے لو, ان کا بچہ واپس کرو. اور دھمکی کیا دیتے تھے, اگر پیسے نہ کیے تو کیا کریں گے بچے کے ساتھ؟ نہیں, دھمکی یہی کہتے تھے کہ ہم نے آپ کا بچہ نہیں چھوڑنا جب تک آپ نے پیسے نہیں دینے. اور بچے کو مار دیں گے, بچے کے جسم کے مختلف حصے کر کے بھیجیں گے, کبھی کان بھیجیں گے, کبھی ناک بھیجیں گے. نہیں, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی. یہ بات کون کرتا تھا؟ اس طرح کی کوئی بات نہیں. دیتے رہے ہو آپ لوگ؟ دھمکیاں کون نہیں. دیتا تھا یہ اویس دیتا تھا جو اس کے ساتھ تھا نا. ہماری اس طرح کی کوئی بات نہیں. اویس دیتا تھا. شہباز اور اویس دونوں ادھر آتے تھے؟ جی. کتنی دفعہ ہے یہ 2-2.5 مہینے سے نا 4-5 دفعہ ہے سرائے عالمگیر. نہیں, بچے کو اغوا کرنے کے بعد اور بچے کو یہاں بھیجنے کے بعد ادھر ہی رہے وہ؟ جی ادھر ہی رہے. ملزمان کی گرفتاری سے بچے کی بازیابی تک اس پورے کیس میں پولیس کی کارکردگی قابل ستائش ہے. پولیس کا یہ آپریشن معاشرے میں پولیس کے مثبت کردار کی بہترین مثال ہے. عریض کے والد کو اپنی ساس کے مشکوک رویے کا کیسے علم ہوا؟ سوتیلی نانی نے کیوں رچائی نواسے کے اغوا کی سازش؟ وہ جو خاتون مہوش ہیں احمد صاحب, ان کا آنا جانا نارملی تھا آپ کی طرف؟ ہاں, ایک آدھ دفعہ وہ ادھر لاہور بھی میرا خیال آئے ہیں میرے اس سے گھر. زیادہ نہیں. ہاں, اس سے زیادہ نہیں. یہ جب وقوع ہوتا ہے اس دوران وہ آئیں؟ ہاں, وقوع جب ہوتا ہے تو پھر پیچھے میرے ہوم ٹاؤن میں کنوے ہوتی بات, تو پھر وہ آتے ہیں میرے فادر ان لا اور اکٹھے آتے ہیں. لیکن وہ اسے دیکھ کے, اس کی کسی حرکت کو یا حرکات و سکنات کو دیکھ کے آپ کا وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس نے یہ سب کچھ کیا ہوگا؟ نہیں تھا. ٹھیک ہے. یہ بات آپ کو کب پتہ چلی کہ یہ مہوش نے سب کچھ کروایا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھی یہ میں جج ہی نہیں کر سکا, کیونکہ جو کام جس کا ہے نا وہ کریڈٹ بھی اسی کا ہی. ٹھیک ہے. مجھے میرے پرسنل نمبر پہ کال آئی, ویری پرسنل نمبر تھا میرا. اس سے یہ مجھے شور ہو گیا کہ میرا جو ہے انفارمر وہ میرے قریب میں. بالکل ٹھیک ہے. وہ میرے قریب کے دوستوں میں ہو سکتا ہے, میرے قریب کے عزیزوں میں ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک سٹیج آئی کہ انہوں نے مطلب ایک اور میرا شک کا دائرہ بڑھا دیا اسی وجہ سے, لیکن اس وقت بھی میں کنفرم نہیں کر سکا. اس دفعہ اس طرف پھر بھی میری توجہ شاید پوری نہ تھی. یہ میں پنجاب پولیس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. یہ ان کی محنت تھی, انہوں نے ہی مجھے کنوے کی. انہوں نے آپ کو بتایا؟ انہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ مہوش خاتون ہے, بچے کی نانی لگتی ہیں, ایک لمحے کے لیے آپ کا رد عمل کیا تھا؟ مجھے اللہ نے ہمیشہ اس پورے 17 دن میں استقامت دی ہے, اور یہ 17 دن اور 17 راتیں میں نے اسی پارک میں سوئے نہیں ہوں گے, اسی کرسی پہ بیٹھ کیسے سو سکتے تھے؟ اور جب وہ کال آتی تھی تو وہ ایک کال ایسے تھی جیسے کلیجہ نکالنے والی. آپ کو انتظار بھی ہوتا ہوگا کہ یہ کال آنی ہے, کال آنی ہے, دل میں چاہتے بھی ہوں کہ یہ کال نہ آئے. کیونکہ وہ جو بیل تھی نا وہ ایسے جیسے کہ مجھے سیسا کو پگھلا کے میرے
कानों में डलता बड़ी है, बेबसी महसूस होती होती होगी। है। फिर उनकी मतलब वो अपनी मर्जी की टांग खुदा ना वो खास्ता इस्तेमाल दिल कर में न जाने कौन कौन से ख्यालात आते होंगे, बल्कि वो तो धमकियां भी दे रहे होंगे। नहीं सर, वो साफ ज़ाहिर है हाँ, वो भी ये कि ज़ाहिर है भी मैंने बहुत मोहतात हो गया आपसे ये सवाल करना है, आप वालिद हैं, आपका वो लगते जिगर है, तो मैं धमकियाँ तो फिर खुले आती अल्फाज में यकीनन तो वो सवाल देते आपसे रहे नहीं हैं, कर सकता। वो हर वो एंगल से मुझे थ्रेट करने की कोशिश करते रहे हैं कि Blackmail करने की कोशिश। पार्सल आएगा, अब वो आपको दायां हाथ आएगा, बायां आएगा, आँख आएगी, अब नाक आएगा, अब कान आएगा, ये चीज़ें मतलब, लेकिन अल्लाह ने हिम्मत दी चूँकि नहीं, आप बड़े बाहिम्मत हैं। ये किसी वालिद के लिए ये सुनना कि आपके बेटे का जो अगवा हुआ है उसका हाथ हम भेजेंगे, कान भेजेंगे, फलां उस भेजेंगे, फिर भी आपने बड़े हौसले से बर्दाश्त किया। ये ज़ाहिर है कि अल्लाह की तरफ से आपको ये हौसला दिया गया। ये सारा मामला हो गया कहीं, चूँकि हमारे माशरे में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं, कहीं ना कहीं अल्लाह के घर पे उम्मीद थी कि बच्चा खैर खैरियत से वापस आ जाएगा, या आपने उम्मीद ख़त्म कर दी हुई थी? नहीं, उसमें ये था कि भी मैंने डे फर्स्ट से जब मुझे ये पता चला था ना सर, तो मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई। मैं चूँकि गुजरावाला से वापस आ रहा था तो सीधा हॉस्पिटल मेरा ड्राइवर मुझे ले गया, मुझे उसने 10-20 मिनट मेरे डॉक्टर ने फर्स्ट एड किए। तो मुझे अल्लाह ने एक पैगाम भेजा है मेरे दिल के अंदर, एक पुख्तगी भेजी। उस वक्त मेरे आँखों में कोई नमी नहीं थी और मेरा इस बात पे पुख्ता यकीन आ गया कि मालिक मैं तेरी रज़ा पे राज़ी। 5 साल पहले नहीं था तब भी राज़ी था, तूने दिया फिर भी राज़ी, तूने ले लिया फिर भी राज़ी। मैं तेरी अता पे राज़ी, तेरी रज़ा पे राज़ी। मालिक अगर मेरे लिए ये मेरा बच्चा बेहतर है तो मुझे लौटा दे। तेरी चाहत होगी तो ये मिलेगा, तेरी चाहत नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। मैं बेबस हूँ, मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सकता, मैं कमज़ोर हूँ, तू ही उसकी हिफाजत करने वाला है, जैसे तुमने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कुएं में। मुल्जिमा महविश अपने आशना के साथ फरार है और पुलिस उसकी जल्द अज जल्द गिरफ्तारी के लिए कोशा है कि क्या इस संगीन केस में भी रिश्तों की आड़ में मसलहत को अपनाया जाएगा। महविश की इस शर्मनाक हरकत पर मुद्दई क्या कानूनी चारागोई का इरादा रखता है। ये आखिरी दफ़ा आपके घर आई, ज़ाहिर है आपको पता चल चुका था कि ये मुलव्विस है, बल्कि ये इसी ने सब कुछ करवाया, तो आप भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे होंगे कि मैं इस पर नज़र रखूं। कहाँ कब तक ये रही है वहाँ पे, कब भागी है? तो जब डिस्पोज हुआ सारा मामला तो फिर यकीनन भागना ही था। भागी है, कोई अता पता नहीं उसका? नहीं, अभी नहीं कोई। यकीनन शहबाज के साथ ही होगी, कहीं हो सकता है। नो डाउट, मैं तो दुआ गो हूँ, अगर उनसे कोई गलती हुई है, मुझसे कोई गलती हुई तो अल्लाह ने मुझे माफ़ बड़े फरमा रहम दिया। वाले आदमी हैं आप, कहीं दिल में ये रहम तो नहीं आ जाएगा कि ये अपनी ही थी, इसे मैं माफ़ कर दूँ? क्योंकि इस तरह के लोगों को माफ़ नहीं कर, कानून को अपना रास्ता देखना चाहिए। देखिए सर, अगर मेरे दिल में रहम ना होता तो अल्लाह मेरे लिए रहम ना करता। वो तो हो गया, लेकिन अब इन्हें सज़ा तो अब मिलनी इन्हें चाहिए। सज़ा अभी है, ये स्टेट का मामला। आप पे दारोमदार है, आप मुद्दई हैं। मेरी बात सुने, ये स्टेट का मामला। 2 माएँ हैं बच्चे की, एक माँ जिसने उसको जन्म दिए वो उसकी हिफाजत नहीं कर सकी, दूसरी माँ है स्टेट ने, उस माँ ने पहली माँ को, दूसरी माँ ने पहली माँ को बच्चा ला के दे दिया। इस पर मेरा क्लियर वर्शन है कि मैं कम से कम ये ज़रूर कहूँगा कि जिस कर्ब से मैं गुजरा हूँ, जिन्होंने ये किया है, ज़िंदगी में अल्लाह करे उनको ये कर्ब मिले। लाहौर पुलिस के लिए, CIA पुलिस के लिए आप कुछ कहना चाहें? क्योंकि ये यकीनन एक नामुमकिन था जो उन्होंने मुमकिन कर दिखाया, मौजज़ा है ये, और कोई पैगाम देना चाहें? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप लोगों की तरफ से कोई कोताही हुई है, ये ग्राउंड है, ये पार्क है, बच्चों ने खेलना है, कोई भी प्लानिंग करके आगे कर सकता है, फिर भी आप कुछ कहना चाहें? मुझे फ़ख्र है कि अपनी पंजाब पुलिस पर फ़ख्र है, अपने इदारों पर फ़ख्र है, क्योंकि 17 दिन में मैं अपने साय से भी घबराता था। तो अब मुझे यकीन है कि नहीं, इस आवाम को संभालने वाले भी हैं, इस आवाम को बचाने वाले भी हैं, इस आवाम के रखवाले भी हैं। मुझे फ़ख्र है पंजाब पुलिस पर, मुझे फ़ख्र है CIA पुलिस पर, मुझे फ़ख्र है पाकिस्तान के इदारों पर, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी एजेंसीज ने किरदार अदा की है। तो मैं सभी का ममनून हूँ, सभी का मशकूर। महविश की इस शर्मनाक हरकत पर मुद्दई अब कानूनी तौर पर क्या करने का इरादा रखता है, इसके साथ ही टीम मुजिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।